لیکن جب آپ انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی جو تعلیم کی بنیاد ہے وہ نہ تو گریکو رومن ہے، نہ وہ کنفیوشنزم سے متاثر ہے، نہ بدھزم سے متاثر ہے، بلکہ اس کی جڑیں جوئش تھیولوجی میں ہیں، جو پرانا عہد نامہ ہے، جس کو یہودی لوگ عبرانی بائبل کہتے ہیں۔ یسوع مسیح کی خوشخبری کی جڑیں اس میں ہیں، اس کی بنیاد اس میں ہے، اور مسیح کی تعلیم کنیکٹ ہوتی ہے خدا کے اس وعدے کے ساتھ جو اس نے ابراہیم سے کیا پیدائش 12ویں باب میں، کہ میں تیرے وسیلے سے تمام قوموں کو برکت دوں گا۔ اور پھر ہم پرانے عہد نامے میں پڑھتے ہیں کہ ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا، اسحاق سے یعقوب پیدا ہوا، یعقوب کا نام خدا نے تبدیل کر کے اسرائیل رکھا۔ اسرائیل کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام تھا یہودا، اور پھر یہودا کے قبیلے سے داؤد آیا، اور پھر داؤد کی نسل میں سے خداوند یسوع مسیح آئے۔ یسوع مسیح کی اس دنیا میں آمد دراصل یہودیوں کے ساتھ پرانے عہد نامے میں خدا کے کیے ہوئے وعدوں اور پیش گوئیوں کی تکمیل ہے، نہ کہ کسی اور مذہب یا فلسفے کا اثر ہے۔ اور پھر جب آپ بات کر رہے تھے کہ کس طور سے یہ ریولوشنری ہے اور کیا ہے اس انجیل میں، وہ تعلیم اس طرح سے ریولوشنری یا ریڈیکل ہے کہ جو دعوے یسوع مسیح نے کیے یا جو باتیں یسوع مسیح نے کی اور جس طور سے ان کی تکمیل ہوئی، انسانی تاریخ میں کسی اور شخصیت کی زندگی میں ہمیں ایسا نظر نہیں آتا۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ اس میں سے خاص طور پر 2 باتوں کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ ایک ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، اور پھر ایک جگہ یسوع مسیح نے کہا کہ خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے۔ یہودی لوگ کئی صدیوں سے اس بات کے منتظر تھے، خاص طور پر یسایہ کی کتاب میں آپ کو اس کا ذکر ملے گا۔ جب قوم اسرائیل بابل کی غلامی میں تھی تو خدا نے یسایہ کے وسیلے سے انہیں ایک امید دی کہ ایک مسیحا آئے گا، ایک بادشاہ آئے گا جس کا نام جو ہے خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ یہ یسایہ 9ویں باب میں ہے۔ پھر یسایہ 7ویں باب میں کہا گیا کہ اس کا نام ایمینوئل رکھا جائے گا، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ تو یہودیوں نے سمجھا کہ یہ جو بادشاہ ہے یہ کوئی فوجی جنگجو ہوگا، یہ کوئی جو ہے جنگی سورما ہوگا، اور یہودیوں کا ایک فرقہ تھا جس کا نام تھا اسینی فرقہ۔ وہ سمجھتے تھے کہ جب یہ بادشاہ آئے گا تو یہ رومیوں سے جنگ لڑے گا اور رومی بادشاہ کو اس کے تخت سے اتار کر قتل کر کے یہودیوں کے لیے ایک فوجی اور سیاسی حکومت اور بادشاہی کو قائم کرے گا۔ لیکن جب یسوع مسیح نے خدا کی بادشاہی کی خوشخبری کو سنانا شروع کیا تو یسوع مسیح نے کہا خدا کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں غریبوں کے لیے خوشخبری کا اعلان کروں، کچلے ہوں کو آزاد کروں، قیدیوں کو رہائی بخشوں، اور وہ لوگ جو بیماریوں، گناہ، ظلمت اور تاریکی کی بادشاہی کے قبضے میں ہیں انہیں رہا کر کے خدا کی بادشاہی میں داخل کرو۔ پریز گاڈ، ہاللویا، بہت خوبصورت، خداوند آپ کو برکت دے۔ مسیح کی جو بادشاہی کی خوشخبری ہے وہ کوئی سیاسی یا فوجی بادشاہی کی خبر نہیں ہے، بلکہ وہ اس دنیا میں گناہ، تاریکی، ظلمت، بیماری اور نا امیدی میں پھنسے ہوئے لوگوں کو شیطان کی بادشاہی سے نکال کر خدا کے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کی بادشاہی میں داخل کرنے کی خوشخبری ہے۔ ہاللویا، ہاللویا۔